کوئی شخص بھی جو جنت کے اندر داخل ہوگا وہ اپنی عبادت کے سبب جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ محض اللہ رب الجلال کا فضل و کرم اس پر ہوگا تو وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین ابھی میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی، یا رسول اللہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے محلے کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور جا کر بیچ سمندر میں ایک جزیرہ تھا وہاں ڈیرا ڈال لیا کہ چاروں طرف وہ سمندر کا پانی ہی پانی تھا، بیچ میں جزیرہ تھا۔ تو اس جزیرے پر جا کر اس نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس جزیرے پر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اللہ رب الجلال نے ایک انار کا درخت وہاں اگا دیا اور انگلی کے برابر ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تو وہ شخص 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کو یاد کرتا رہتا اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ انار کے درخت کے پاس آتا، ایک انار کو توڑتا، اس کو کھاتا اور چشمے کا ایک گلاس پانی پیتا اور پھر وہ عبادت کے اندر لگ جاتا۔ یوں وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ اس نے اتنی عبادت کی کہ 500 سال تک وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ لیکن یا رسول اللہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ جب میری روح قبض ہو تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور پھر یا اللہ جب میری روح نکل جائے تو میرے جسم کو سلامت رکھنا کہ میرے جسم کو کوئی جانور نہ کھائے، کوئی حشرات الارض میرے جسم کو خراب نہ کرے اور زمین بھی میرے جسم کو خراب نہ کرے، اور قیامت تک میں یوں ہی سجدے کی حالت میں پڑا رہوں، اور قیامت کے روز جب میں اٹھوں تو سجدے کی حالت میں ہی اٹھوں۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اب وہ شخص سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کا جسم بھی اللہ رب الجلال نے سلامت رکھا ہے، اور قیامت تک اس کا جسم سلامت رہے گا، اور قیامت تک وہ شخص سجدے میں رہے گا، اور قیامت کے روز جب وہ سجدے کی حالت میں اٹھے گا تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ رب الجلال اس سے فرمائے گا جا میرے فضل سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ تیرے فضل سے نہیں، اپنی عبادت کے سبب میں جنت میں داخل ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب الجلال دوبارہ اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے جا جنت میں میری رحمت سے داخل ہو جا۔ تو وہ شخص کہے گا بار الہ میں نے 500 سال تک بے ریا ہو کر تیری عبادت کی، تو میں اپنے عبادت کے سبب جنت میں جاتا ہوں۔ تو اللہ رب الجلال اس شخص سے فرمائے گا اچھا تجھے اپنی عبادت پر اتنا بھروسہ ہے تو چلو جو تو نے عبادت کی ہے اور جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں ان کو تول لیا جائے، پھر میزان لگایا جائے گا، 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت بینائی کی نعمت، ان دونوں آنکھوں کی نعمت کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھا جائے گا۔ تو آنکھوں کی نعمت 500 سال کی عبادت پر بھاری ہو جائے گی۔ تو اللہ رب الجلال فرمائے گا تیری 500 سال کی عبادت تو میری ان آنکھوں کی نعمت کو پورا نہیں کر سکی، ابھی تو اور بھی میری نعمتیں باقی ہیں کہ میں نے تجھے ہاتھ دیے، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے کان دیے، میں نے تجھے پاؤں دیے، میں نے تجھے جسم دیا سلامت، میں نے تیرے دل کو بنایا، میں نے تیرے دماغ کو بنایا، یہ تو اور میری نعمتیں ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ اللہ رب الجلال ملائکہ کو فرمائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جاؤ۔ تو وہ کہے گا اے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اپنے فضل سے ہی تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو اللہ رب الجلال فرمائے گا کہ میری رحمت سے ہی تو جنت کے اندر جا رہا تھا، لیکن تجھے اپنی عبادت پر بڑا گمان تھا، حالانکہ میں نے جس جزیرے میں تو نے عبادت کی وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر انار کا درخت بھی میں مالک الارض نے اگایا اور چشمہ بھی میں نے جاری کیا، یہ اتنی نعمتیں میں نے تجھے دی، تیرے جسم کو سلامتی دی،
تو یہ میری نعمت ہی تھی اور یہ میرا ہی فضل تھا کہ تو صحیح و سالم 500 سال تک میری عبادت کرتا رہا، تو اے میرے بندے یہ میری نعمتیں ہی تجھ پر تھیں۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ بندہ پھر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا اور اللہ رب ذوالجلال سے اپنی خطا کی معافی چاہے گا، تو اللہ رب ذوالجلال اس کی خطا کو معاف کر کے پھر فرمائے گا اچھا اب تو جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی جو عبادت گزار ہے اس کو اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بھروسہ وہ اپنے رب پر رکھے، رب ذوالجلال کی رحمت پر رکھے، رب ذوالجلال کے فضل و کرم پر رکھے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص محض اللہ کے فضل پر تو بھروسہ نہیں رکھتا، اپنے اعمال پر بھروسہ رکھتا ہے، تو وہ شخص خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتا ہے۔